بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ابراہیم نے بہت ہی اہم حکم جاری کیا ہے، جس کے اندر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اپنے آئین کے تحت انہوں نے حلف اٹھایا تھا، اس حلف کا حق ادا کر دیا۔ یہ تھا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے صوبے کو یرغمال نہ بنایا جائے، اور آج انہوں نے سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف عرفان سلیم کو، جو گزشتہ 3-4 روز سے لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور اس کو بازیاب کرانے کے لیے جو ایک اپلیکیشن پشاور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی گئی تھی، جس کے اوپر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم نے کل سماعت کی تھی، اور ڈی سی اور آئی جی کے پی کے کو 24 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، اور کہا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر جو عرفان سلیم ہیں تحریک انصاف کے سیکرٹری، ان کو بازیاب کرا کے میری عدالت کے اندر پیش کیا جائے۔ یہ وہ چیف جسٹس ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کا حکم تھا، جس کے بعد آج اس کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا، اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیتے ہوئے ان کو رہا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پی کے کی حدود کے اندر کسی بھی عدالت کی حکم عدولی کی گئی تو اس کو ہم نہیں بخشیں گے، اور چاہے وہ کتنا زور آور کیوں نہ ہو۔ جس کے اوپر چیف سیکرٹری کے پی کے اور آئی جی کے پی کے نے کو کہا ہے کہ آپ بیان حلفی جمع کرائیں کہ آپ کسی قسم کی غیر قانونی گرفتاری نہیں کریں گے۔ یہ تھا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا بڑا حکم، جس کے بعد انہوں نے یہ آرڈر جاری کر دیا، اور اب کے پی کے کی حدود کے اندر کسی کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حکم ہے۔ یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا حکم دیکھ کر اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنے روز سے لاہور کے اندر اور پنجاب کے اندر کتنے تحریک انصاف کے رہنما اور ورکروں کو گم کیا گیا ہے، اور ان کو غائب کر دیا گیا ہے۔ ان کو ابھی تک امیر بھٹی صاحب کا کوئی اس طرح کا ایکشن سامنے نہیں آیا۔ جب کسی ایک مقدمے کے اندر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو ان کو دوسرے مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور بالمخصوص جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود کے اندر جو اس طرح کا عمل ہوتا رہا، جس کے اوپر بالآخر بابر ستار نے اس بات کا نوٹس لیا، اور جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب طاہر نے یہ جو سخت نوٹس لیے شریار افریدی اور میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے، یہ 3 جو جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اہم ایکشن لیے، اور ڈی سی ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور جو اس طرح کے آئی جی اسلام آباد کے اوپر توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے، اور ان کو شو کوز نوٹس جاری کیے۔ اس کے بعد اسلام آباد کے اندر بھی یہ مقدمات جو 3 ایم پی او اور 16 ایم پی او کے تھے وہ رک گئے ہیں، جس طرح پشاور کے اندر کے پی کے اندر یہ رک چکی ہیں۔ اب صرف جو سلسلہ ہے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے اندر چل رہا ہے۔ اس وقت بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے یہ استدعا ہے کہ آپ بھی اس طرح سے کام کریں جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم صاحب نے کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس
بابر ستار اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب طاہر نے جو حکم دیے، اس طرح کے آپ بھی حکم دیں تاکہ غیر قانونی کارروائیوں کو روکا جائے اور چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے سے روکا جائے۔ اس کے بعد آج پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی فل کورٹ کے اندر سماعت تھی سپریم کورٹ میں، جس میں فل کورٹ نے سماعت کی۔ آج 2 وکلا کے دلائل سنے گئے، جس کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف کا وکیل علی عزیر بھنڈاری صاحب تھے، جنہوں نے آج 17 رکنی بینچ کو لاجواب کر دیا، اور 17 رکنی بینچ کے اندر بیٹھے کچھ ججز نے اتنے سخت سوالات کیے، جس کے اوپر جب عزیر علی بھنڈاری صاحب اپنے آئین اور قانون کے مطابق اور جو سابق سپریم کورٹ کے فیصلے تھے ان کی روشنی کے اندر تمام دلائل 17 رکنی بینچ کے سامنے رکھے اور ان کے سخت سوالات کے جواب دیے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مائنڈ تھا وہ آج کلیئر نظر آ رہا تھا۔ وہ اس قانون کو برقرار رکھنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ ٹھیک ہے، جس کے اوپر آج جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک نے اس طرح سے جو ریمارکس دیے، اور انہوں نے ایک بار تو کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ رکیں، اس طرح نہیں چلے گا، مجھے بھی بولنے دیا جائے۔ یہ بھری عدالت کے اندر یہ جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس تھے، جب وہ بولتی تھی تو اس کے بیچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پی ٹی آئی کے وکلا سے سوال شروع کر دیتے تھے، اور اس طرح سے منیب اختر بھی ٹوکتے رہے، اور اس کے بعد جو اعجاز الحسن تھے وہ بھی چیف جسٹس کو روکتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بات کرنے دے، ہم بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، جس کے اوپر آخر میں پہنچ کر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو اہم ریمارکس دیے ان کے اندر انہوں نے کہا کہ جو قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دیا، پی ٹی آئی کے وکیل کو کہا کہ اس کی روشنی کے اندر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، جو آیت کا حوالہ دیا اس کے اندر صلاح اور مشورے کی بات تھی، اور مشورے کے ساتھ اس کو حل کر لیتے ہیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے قاضی صاحب کو ایک فیصلے کا حوالہ دیا، جس کے اندر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر آپ نے اس فیصلے کے اندر اختلافی نوٹ لکھے تھے، اور جس پر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ کو بھی اس قانون کا پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فائدہ اور نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ جو پارلیمنٹ نے بل پاس کیا ہے اس بل کا اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں تھا، اور جس کے اوپر سماعت کو سوموار تک ملتوی کر دیا گیا، اور 3 وکلا کے دلائل رہتے تھے، جس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سوموار آخری دن ہے، اس کے اوپر بحث مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ آج کی اپڈیٹ یہاں تک تھی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر۔